اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کتاب دی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے، کفر سے نکالے اور ایمان کی طرف جو ہے وہ کنورٹ کرے۔ یہاں پہ اسی بات کو جو ہے وہ پچھلی قوموں سے یاد کروایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ واو کا مطلب اور، لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا اور قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، اور بلا شبہ تحقیق ارسلنا ارسالوں سے بھیجا ہم نے، نامتکلم کے لیے بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور بلا شبہ بھیجا ہم نے موسیٰ کو بے آیاتنا، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، آیات نشانیاں، نہ ہماری اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور ہم بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ان یہ کہ اخرج نکالے، کہ وہ نکالے قوما کا، لفظ کیا ہے یہاں پہ خراجہ، خراجہ کیا ہوتا ہے نکالنا، اسی سے لفظ ہمارا خروج بھی ہوتا ہے، خے رام جیم، قوما کا اپنی قوم کو، یہ کہ وہ نکالے اپنی قوم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، کفر سے ایمان کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے۔ وَذَكِّرْهُمْ، ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کاف رے، یاد کروانا، نصیحت بھی اسی سے ہوتا ہے، اور ان کو یاد کروائے، ہم ان کو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، بے آیام اللہ۔ اب یہ لفظ دیکھیے، یوم ہوتا ہے، یوم کی جمع کیا ہوتی ہے ایام، یہی ایام ہے، بے کا مطلب جو ہے وہ ساتھ ہے، بے ایام اللہ، کہ وہ یاد کرائے ان کو اللہ کے دن، اللہ کے دن کون سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے دن، اللہ کے احسانات کے دن، اور وہ دن جب ان کو تکلیفوں کے دن تھے، زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ کہا گیا اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احسانات کے دن۔ وَذَكِّرْهُمْ بے ایام اللہ، اور یاد کروائے ان کو اللہ کے دن، انا بے شک، فی میں ذالکا، اس میں لا آیاتن، لام لازم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، یقیناً نشانیاں ہیں، لکل لیے ہر، صبارن کس سے ہے، صبر کرنے والے سے، بڑا صبر کرنے والا، ہر صبر کرنے والے، شکورن شکر کرنے والے کے لیے، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لے قوم ہی، لیے قوم اس کی کے اپنی کے، وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اذکروا، الف نے کیا کیا اس کو امر میں تبدیل کر دیا، لفظ وہی ذکر ہی ہے، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، یہ امر کے لیے، یہ جمع کے لیے۔ ذکر کا معنی میں نے کیا بتایا تھا ابھی، یاد کرنا، نصیحت کرنا، اذکروا یاد کرو، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، علیکم تم پر، اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اذ جب، انجاکم نجات دینا، انجا اس نے نجات دی، ینجی وہ نجات دیتا ہے یا دے گا، کم حاضر کی ضمیر لگی ہے، نجات دی تمہیں، من سے، آل فرعون، آل فرعون سے، یہاں پہ اکیلے فرعون کی بات نہیں کی گئی، یہاں پہ آل فرعون کے، ان سب کے وہ غلام تھے۔ یسومونکم، لفظ کیا ہے ساما، اس نے پہنچایا، یسومو وہ پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا، واو نون جو ہے جمع کے لیے لگا، کم حاضر کی ضمیر لگی، یسومونکم بیسیکلی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، مصیبت میں مبتلا کرنا، یسومونکم سوء العذاب، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں مبتلا کرتے تھے سوء العذاب، سوء کس کو کہتے ہیں برا، تکلیف، عذاب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب تمہیں بری تکلیفوں میں، سزاؤں میں مبتلا کرتے تھے، وہ کون سی سزائیں تھیں، وَيُذَبِّحُونَ، اب اس میں سے لفظ کیا ہے ذبح، ذبح کا معنی کیا ہوتا ہے
کسی کو قتل کر دینا، مار دینا، ہم جو ہے وہ ذبح سے جو ہے وہ ذبح کرنا حلال جو ہم کرتے ہیں۔ یذبحون، اب لفظ ذبح ہے، اس سے پہلے یا تا الف نون علامات مضارع لگا ہے، واو الف واو نون جو ہے وہ یا نون جمع کے لیے، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، ابنا ابن کی جمع، ابن کا مطلب ہوتا بیٹا، ابنا اس کی جمع ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، یستحیون استحیاء ان سے، اس کا لفظ کیا ہے؟ زندہ کرنا، اسی سے ہمارا لفظ حیا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ علامت مارے، یہ باب استفعال سے ہے، واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے لگا، اور وہ زندہ رکھتے تھے۔ نساءکم، نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، امرات اس کا واحد ہوتا ہے، نساء اس کی جمع ہوتا ہے۔ یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے کی، وہ یاد کرو نعمتیں اللہ کی جو تم پہ کی جب تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ جو تمہیں جو ہے وہ برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی اور ذالکم، اس میں جمع کا صیغہ ہے، بلاؤن، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، اور اس میں آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری ایک بڑی آزمائش تھی، سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ، اور جب، تعزنا لفظ اذان سے ہے، اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، اور جب پکارا ربکم تمہارے رب نے، اور جب آواز دی تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے تم، شاکرہ شکر کرنا، تم حاضر کی ضمیر لگی ہے، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب دیکھیے اس میں سے لفظ لام علیحدہ کر دیجئے، لام لازم کا یقیناً کے لیے، الف میں متکلم کے لیے لگا، اب باقی کیا بچا؟ زیدنا، نون جو ہے وہ نون سکیلا اس کے لیے زور دینے کے لیے لگی، کم حاضر کی ضمیر لگی، اور یہ لفظ کس سے ہے؟ زیادتن سے۔ زیادتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور دینا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن، اور اگر، کفرتم، کفر کیا تم نے، ان عذابی، بے شک عذاب بھی، عذاب یہ بی کے نیچے زیر ہے، زیر کس کی آواز دیتی ہے؟ یہ کی، اور یہ کا معنی مفعول کیا ہوتا ہے؟ میں، اور بے شک میرا عذاب لشدید، یقیناً بہت سخت ہے۔ اور جب پکارا تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا، اگر انکاری ہوئے تم، اگر انکار کیا تم نے، کفر کیا تم نے، انتم، تم نے، ومن فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، تم نے اور تمہارے علاوہ زمین میں سب کچھ جو بھی زمین میں ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لغنی حمید، لغنی، غنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، جس کی کوئی پرواہ نہ ہو، لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوا، یقیناً اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حمید، وہ تو تعریفوں کے قابل ہے، وہ تعریفوں کا لائق ہے، تعریفوں کا سزاوار ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے، تم بھی اور تمہارے ساتھ تمہارے جو بھی زمین میں ہیں وہ سارے بھی کفر کریں گے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اس کے تو حمدوں کے ترانے جو ہیں، یہ ساری جو تخلیقات ہیں اس کی، یہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، زمین و آسمان ہیں، سمندر ہیں، وہ تو اس کی تعریفیں ساری کیے جا رہے ہیں، وہ تو قابل تعریف ہے، اس کو تمہارے شکر کرنے سے یا تمہارے جو ہے وہ کفر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکالے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِآيَامِ اللَّهِ، اور یاد کراؤ ان کو اللہ کے ایام، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں، صبر کرنے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ دو ہی جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ بتا دی ہیں حالتیں انسان کی، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر کی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی اس نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم،
وہ مبتلا رکھتے تھے تمہیں سوء العذاب، برے عذاب میں، بری سزاؤں میں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب پکارا تمہارے رب نے اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا، اور کہا موسیٰ نے ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، انتم، تم بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور من جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کے سب کا سب، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے پرواہ، یقیناً اللہ بے پرواہ اور حمد کے قابل ہے، قابل تعریف ہے۔ آ جائیے پہلی بات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے بتایا گیا تھا کہ قرآن ہم نے اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے جو ہے وہ روشنیوں کی طرف لایا جائے، کفر سے جو ہے وہ نکال کے، وہ جہاں جس جہالت میں، جس بے راہ روی میں، جس کفر میں جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، جس جو ہے وہ اندھیروں میں، نادانیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو انگلی پکڑ کے روشنیوں کی طرف لایا جائے، ان کو ایمان کی طرف لایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ شرک سے اللہ کی وحدانیت پر لانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا۔ اسی کی بات پھر بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا نشانیاں دے کر اس کی قوم کی طرف، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا جائے، کفر سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایمان کی حالت میں لوٹایا جائے، یہی اس کا تھا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور یہ کہ وہ نکالے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم، اور یاد کروائے ان کو بایام اللہ، اللہ کے دن۔ اب یہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ یہ اللہ کے دن وہ دن ہیں جو برے بھی ہوتے ہیں اور جو اچھے بھی ہوتے ہیں۔ پہلے تو یاد کروایا ان کو اگلی آیت کریمہ میں ہی کہ وہ یاد کریں اللہ کے دن جب وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ قبطیوں کے جو ہے وہ غلام تھے، جب آل فرعون ان کے اوپر عذاب ڈالتے تھے، ان سے بگاڑ لیتے تھے، ان کے بچوں کو اس لیے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے، اور ان کی خواتین کو اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے گھریلو کام کاج کے لیے وہ زندہ رکھتے تھے، اور ان کے لڑکوں کو اس لیے مار دیتے تھے تاکہ کل کو وہ بڑے ہو کے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سٹینڈ نہ لے سکیں۔ اب وہ قوم، جس قوم کے بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے مار دیا جائے اور عورتوں کو رکھا جائے صرف اس مقصد کے لیے کہ کل کو ان کو اپنے کام میں لانا ہے، اس سے بڑا ظلم ان کے اوپر قوم ہے۔ یاد کرو وہ دن، پہلا دن وہ تھا، وہ دن یاد کرو، اور اس کے بعد وہ دن یاد کرو جس دن تمہارے لیے ہم نے دریا کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا، جب ہم نے پھاڑ دیا تھا، جب ہم نے جو ہے وہ ان سے لے کے سرداری تمہیں دے دی تھی۔ اب دیکھیے یہ دن کسی ایک قوم کے لیے ایک وقت میں تو خوشی کا باعث ہوتا ہے، خوش بختی کی علامت ہوتا ہے، اور دوسری قوم کے لیے اسی وقت جو ہے وہ عذاب کی علامت بھی ہوتا ہے۔ وہی جو 10 محرم کا دن تھا، جس دن جو ہے وہ فرعون کو ڈبویا گیا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی گئی، اس دن خوش بختی کا دن تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور فرعون کے لیے دن کون سا تھا؟ وہ دن تھا اس وقت جو ہے وہ بدبختی کا، بد نصیبی کا، وہ ڈوب گیا اس دن، اور وہ اس دن جو ہے وہ پھر اس کے کیا کرتے؟ اس کے شکر میں جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اسی طرح آپ بدر کا واقعہ دیکھ لیجئے، بدر میں جس وقت جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن تھا کہ آج ہم نے کفار کی ایک بہت بڑی قوت کو، جس نے جو ہے وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے اپنی ساری کوششیں صرف کر دی تھیں، اس کفار کو ہم نے، قریش کو ہم نے ہرا دیا، اس مشرکین مکہ کو شکست دے دی۔ اس دن مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن تھا، اور کفار کے لیے اس دن سے بڑا بدبخت دن کوئی نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں ان کے 70 سے زائد جو ہے وہ جتنے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے مار دیے گئے۔ تو یہ دن اللہ کے دن ہوتے ہیں، اللہ کے دن، ایک ہی دن کسی کے لیے خوش بختی کا، کسی کے لیے جو ہے وہ بدبختی کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں کو یاد کرو جس دن اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ سمندر کو پھاڑ دیا اور تم بحفاظت نکل آئے، اور یاد کرو اس کے بعد جب تمہیں دھوپ لگتی تھی تو تمہارے اوپر جو ہے وہ ابر کا سایہ کر دیا تھا۔ یاد کرو وہ دن جب تمہیں راتوں کو ڈر لگتا تھا، اندھیرے سے تمہارے لیے روشنی کا مینار کھڑا کر دیا تھا۔ یاد کرو وہ دن جب تمہیں جو ہے وہ
جب پانی کی تلاش تھی اور تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو عصا مار کے ایک ہی پتھر سے جو ہے وہ 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ یاد کرو وہ ساری چیزیں جب تمہیں بھوک نے ستایا تھا، من و سلوہ تمہارے اوپر اتار دیا تھا، اتنی ساری نعمتیں تمہارے اوپر کر دی تھیں، یہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم پیدا ہوئے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں پہلی آواز کون سی پڑی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا لفظ ہمیں کون سا سکھایا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اب تک دی ہیں۔ دیکھیں مسلمان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، جب یا تو یہ ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر وہ اچھی حالت میں نہیں ہوگا، دوسری حالت میں ہوگا، تو وہ صبر کرے گا۔ تو مومن کے لیے تو دونوں ہی راستے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے راستے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں۔ جب اس کو اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے اس کا، اور جب اللہ اس سے لیتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو تب بھی اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے دنوں کو یاد کر کے ہم دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کتنی نعمتیں فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت امت محمدیہ میں پیدا کر دینا، ہمارا سب سے پہلے ہمیں مسلمان پیدا کر دینا، اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں میں ڈال دینا، پہلا لفظ ہماری زبان سے اللہ کا نکال دینا، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دے دینا۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے نعمت کون سی ہے؟ ہم نے تو وہ مشکلات دیکھی نہیں۔ ہم آج کہتے ہیں مسلمان، مشکلات تو وہ تھیں کہ جن لوگوں کو ان کے دین سے بے رغبتی کرنے کے لیے، دین سے جو ہے وہ ہٹانے کے لیے ان کے سروں میں آرے رکھ کے چیر دیے جاتے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا جاتا تھا، تو مشکلیں تو ان کے اوپر تھیں، ہمارے اوپر کیا مشکلیں آئی ہیں؟ تو اللہ کا شکر بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآيَاتٍ، یقیناً نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے شخص کے لیے۔ وہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس سے چھن جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی کہ ایک شخص آیا، آپ نے اس کو ایک کھجور دی، اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا منہ بنایا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، آپ نے وہی کھجور اس کو دی، اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مجھے دی، اس نے چوما اس کو لیا، اللہ کے رسول نے 20 دینار بھی اس کو دے دیے۔ دیکھیں اس کے لیے 2 احادیث جو ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کنکلوڈ کروں گا اسی میں، سب میں جو ہے وہ 2 احادیث ہیں، کہ ایک حدیث ہے کہ ایک کوڑی تھا، ایک نابینا تھا، ایک گنجا تھا۔ فرشتہ آیا ان کے پاس، فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ صاف ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ سفید رنگت، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے ایک اونٹنی مل جائے، میں جس سے کماؤں اور کما کے جو ہے وہ پھر کھاؤں پیوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ ایک گابن اونٹنی اس کو دے دی گئی اور فرشتہ چلا گیا۔ فرشتہ آیا اس کے بعد گنجے کے پاس، اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں، میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ انہوں نے روایت کیا ہے۔ گنجے نے کہا بال آ جائیں، ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے ایک گائے مل جائے نا تو کیا بات ہے، اسی سے جو ہے وہ میں اس سے پھر کماؤں کھاؤں اور شکر ادا کروں۔ ایک حاملہ گائے اس کو دے دی گئی۔ تیسرے جب نبینا کے پاس آیا، نبینا سے کیا پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہتا میں دیکھنے کے علاوہ اور کیا چاہتا ہوں، میری تو کوشش ہے، میری تو خواہش ہے، اللہ سے دعا کہ مجھے اللہ دیکھنے جیسی نعمت عطا فرما دے۔ بینا کر دیا اس کو، اس کی روشنی لوٹائی۔ کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بکری مل جائے تاکہ اس سے جو ہے وہ میں اپنا اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ ایک حاملہ بکری اس کو جو ہے وہ دے دی گئی۔ کچھ عرصے بعد فرشتہ دوبارہ آیا، جا کے سب سے پہلے کوڑی کی طرف دیکھا، اس کے پاس ایک بڑا ریوڑ اونٹوں کا، اس کے پاس بہاریں لگی ہوئیں۔ اس نے آگے جو ہے وہ کہا فقیر کے انداز میں کہ مجھے اللہ کے نام پہ جو ہے وہ کچھ دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو فلاں کا قرض دینا، میں تو یہ کرنا۔ انہیں یاد کرایا کہ اللہ نے تجھے دی تھی۔ اللہ نے کب دی تھی؟ یہ تو میرے باء و اجداد کی طرف سے وراثت میں مجھے ملی تھی۔ فوراً سے پہلے مکر گیا۔ انہوں نے کہا اگر اچھا تم ایسے کہتے ہو تو پھر ایسے کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے تمہیں دیا تھا تو پھر اللہ تمہیں تمہاری پرانی حالت میں لوٹا دے۔ اس نے شکر نہیں کیا، وہ پرانی حالت میں لوٹ گیا۔
گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا ہاں بھی سناؤ، دیکھا وہاں پہ گایوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اس کے پاس، بہت چہل پہل اس کے پاس، اس سے آ کے جو ہے وہ اسی طرح سوال کیا. اس نے سوال کیا تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو میری اپنی زور بازو سے بنایا ہوا سب کچھ ہے، اللہ کا اس میں کیا تھا. نے کہا اچھا اگر تم شکر نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں جس اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا اس کے لیے نہیں دیتے، تو پھر اللہ تمہیں اسی حالت میں لے جائے جس میں تم تھے. سب کچھ چھن گیا، وہ اسی میں چلا گیا. اور اسی طرح پھر جب آیا بکریوں والے کے پاس، آگے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے سوال کرتا ہوں. کہا اللہ کی طرف سے سوال کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو چاہتے ہو لے جاؤ اس میں سے. دیا اللہ نے تھا، میں کون ہوتا ہوں، جو چاہتے ہو اس میں سے لے جاؤ. پھر فرشتے نے بتایا کہ میں فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا. تو نے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ قدر کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تجھے اس سے کہیں زیادہ دے گا اور باقیوں سے چھن جائے گا. ایک دوسری حدیث میں آپ کو سنا دوں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ جہنم میں جو ہے وہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا کفر کی وجہ سے. نے کیا اللہ کے کفر کی وجہ سے؟ نے کہا نہیں، اللہ کے کفر کی وجہ سے نہیں، اپنے شوہر کی انکار کی وجہ سے. ساری عمر اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، ایک دن کوئی اس کی کوئی چیز ناگوار گزرے تو وہ آگے سے فوراً کہتی ہے کہ تم نے تو ساری عمر میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں. یہ ناشکری ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ میں نے جو ان کو سارا دیکھا. تو اللہ کے ایام کو یاد کرو، اسی میں ہر کسی کے لیے، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑا لیجئے، ہمیں اللہ کے ایام بھی یاد آ جائیں گے، کہاں ہم نے صبر کرنا ہے، کہاں شکر کرنا ہے. دیکھیے مومن کی حالت دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں اس کی زندگی میں. یہ دونوں دن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹری کر رہے ہیں، صبر بھی اور شکر بھی. دیکھیے دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا، اللہ اس کو اجر دے گا. جب اس کے پاس ہوگا وہ شکر کرے گا، اللہ اس کو اور دے گا. یہی بات آگے جو ہے وہ آیت کریمہ میں فرمائی گئی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام، اور جب کہا موسیٰ نے یاد کرو اپنی نعمتیں جو تم پر کی اللہ نے، تم کو فرعون سے جو ہے وہ نجات دلائی، جو تمہیں جو ہے وہ ایک برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ دن ہیں ان کو یاد کرنے والے. اس عذاب کے دنوں کو بھی یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کے دنوں کو بھی یاد کرو. اور اس میں تمہاری آزمائش تھی، اور جب پکارا تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب ایک تو شکر کرنا، اللہ نے دیا، اور اللہ نے دینے کے بعد جب اس کا شکر ادا کیا، اللہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اور جو ہے وہ دیتا ہے. یہ وعدہ کیا، جب کیا وعدہ کس نے کہا؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبَّكُمْ، تمہارے پروردگار نے جب تمہیں پکارا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً میں تجھے اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے، انکار کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور پھر یہ ایک چیز جو ہم میں غرور آ جاتا ہے، جو ہم میں آ جاتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، اگر ہم کفر بھی کریں گے تو کیا ہے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ نے کہا اِن تَكْفُرُوا، اگر تم سارے انکاری کے سارے انکاری ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے جو مثال دیتے ہوئے یہی اسی بات کی تفسیر میں فرمایا کہ سارے کے سارے زمین میں جتنے جنوں انسان ہیں، جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی، وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کے اللہ کا انکار کر دیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، اور سارے کے سارے تقوی والے دل ہو جائیں، تب بھی اللہ کی بادشاہی پہ اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کی بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا جتنا سمندر میں ایک سبوئی ڈبولیں اور اس کے ساتھ پانی لگا ہوا ہوتا ہے. اور اگر کفر بھی کریں گے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے. اگر یہ سارا کچھ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ، اگر موسیٰ نے کہا اگر تم بھی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کفر بھی کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غنیٌ، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو انسان کو پیدا کر کے یہ کتاب دیتا ہے، یہ رسول بھیجتا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میری خلقت میرے پاس آئے اور میرے پاس جنت میں رہے. اگر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے کفر کرنے کے یا تمہارے شکر کرنے سے. شکر کرو گے تو زیادہ دے گا، اگر تم نہ بھی کرو گے، اگر تم ہر چیز حاجی نمازی پکی زندگیاں ساری دنیا بھی گزار لے، اللہ کے خزانوں میں کیا کون سا اضافہ ہو جانا ہے. اور اگر سارے کے سارے انکاری ہو جائیں تب بھی اللہ کے ہاں کوئی گھاٹا نہیں آ جانا. تو اللہ تو بے پرواہ ہے ان چیزوں سے.
اللہ تو حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ ساری کی ساری زمین و آسمان کی جتنی اس کے علاوہ مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اسی کی تعریف میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ فضا، یہ آسمان، یہ ہر چیز اس کے گن گا رہی ہے، اسی کی تعریفوں میں لگی ہوئی ہے، تو تمہاری اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اگر تم اب یہ مقصد پڑھانے کا، لکھانے کا، سمجھانے کا، نبی بھیجنے کا صرف یہ ہے کہ میری مخلوق میرا حکم مانے، کسی اور کے کہے پہ نہ چلے، اور پھر میں اس کو ان کامیابیوں سے نوازوں جس کے لیے میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جن کے میں نے ان سے وعدے کر رکھے ہیں۔ نہیں مانیں گے تو ناسی میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ اللہ کی بادشاہی میں، اس کی ملک میں تو کوئی کمی نہیں۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ مسلمان کے صرف دو ہی فیزز ہوتے ہیں، یا اس کے پاس کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے آگے پھر اس کو یہ نہیں کہتا، اس کو اپنے آپ سے منسوب نہیں کر دیتا، اس کو اپنی محنت سے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ادھر سے کوئی اچھی نوکری ملی نہیں، چار پیسے آئے نہیں، دیکھا نا میں نے کتنی محنت کی ہے MBA کرنے میں، یا میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے میں، اگر میں یہ نہ پڑھا ہوتا تو میرے پاس اتنا کچھ کہاں سے ہونا تھا۔ اور بھائی تیری قسمت نے اللہ نے لکھ دیا تھا، تو اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ تجھے دے دیا تھا۔ کوئی نوکری دلوا دی تو ساری عمر اس MPA MN نے اس کو کہنا اس نے کیا تھا۔ بھائی اللہ نے کیا تھا، سبب اس نے بنایا تھا۔ اللہ نے سبب آ کے، اللہ نے خود آ کے تو تمہیں پکڑ کے جاؤ کسی دفتر میں نہیں بٹھایا نا، تو اللہ نے کسی کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈالا، تو پھر اس کے بعد شکر اللہ کا ادا کرنا ہے۔ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے علاوہ، دیکھیں یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ جب اللہ دیتا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دینا، یہ شرک ہے۔ اس کو اللہ ہی کے لیے رہنے دیجئے، اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے امتحان لینے کے لیے دیا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ مجھے جو ہے وہ مجھ سے اللہ خوش اور اتنا دیتا جا رہا ہے۔ اللہ دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو وہ دے کے بھی تمہارا امتحان لیتا ہے، کون اس کو میری راہ میں خرچ۔ آپ کو امین، جب آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ ٹرسٹ کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو پیارا ہوتا ہے۔ امین کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، پھر اس لیے دیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کیا یہ میرے کہے پہ خرچ کرتا ہے یا یہ اپنی من مانیاں کرتا ہے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے ساری عمر حرام حلال اکٹھا کیا، اور مرتے وقت وہ کیا ساتھ لے گئے؟ وہی پیسہ جب حساب وہ دیں گے، عیاشیاں جو ہے وہ پیچھے سے اولاد کر رہی ہوگی، لڑ مر وہ رہے ہوں گے، حرام کی زندگیاں یا جس طرح کی ہے وہ گزار رہے ہوں گے، حساب وہ شخص دے رہا ہوگا۔ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ تو میرا امین ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا۔ اور یہ پیسے کی بات نہیں ہے، یہ تم آپ کا جوانی، آپ کا منصب، آپ کا علم، آپ کا پیسہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ ہونی چاہیے، اور اگر تم نہیں بھی کرو گے تو کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ اللہ تو جو ہے بے پرواہ ہے ان چیزوں سے۔ جب اللہ لے لیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے اللہ اس لیے کہ یہ بندہ میرے سامنے جھکتا ہے یا کسی اور در پہ جاتا ہے۔ یہی امتحان اس وقت ہمارے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ ان سے بھی کہا گیا نا کہ یہ تمہارے لیے ایک بڑی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، ان کے یہ تمہارے لیے ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے بعد اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ نبی بھیجا تاکہ تمہیں ان کی غلامی وہ دن سارے یاد کر لو۔ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اوپر ایک نظر دوڑا لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے زبان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دی ہے، اللہ کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے دی ہے، یہ کان اللہ کی آواز سننے کے لیے، اذان سننے کے لیے، حق کی آواز سننے کے لیے دی ہیں، یہ قدم اس کی راہ میں چلنے کے لیے دی ہیں۔ تو کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑا کے ان ایام کو یاد کر لینا چاہیے۔ بندہ یا صابر ہوتا ہے یا شاکر ہوتا ہے، دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ بعد میں کر لیں ہمیں، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ سے نوازیں۔ ایک دوست نے جو ہے وہ فون کر کے دعا کی ریکویسٹ کی، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ایک اور دوست خود بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اپنی ہدایت سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کرتے رہا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں، ان کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ کے ہاں جن کی مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے رہا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، ان کی خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق دیں، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا